أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا۔ کل کی سابقہ آیتیں اس کا مفہوم اگر ذہن میں ہو تو بڑی آسانی سے اگلی بات سمجھ میں آئے گی، نہ بھی ہو تو سرسری ایک مفہوم آئے گا۔ آج کی اس آیت سے متصل گزری ہوئی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم اور تابعداری کا تذکرہ اس کی مخلوقات کے ہر چیز سے کہ متبع فرمانبردار ہیں اس کو ثابت کر کے بتلایا۔ اسی ثبوت کا نتیجہ ہے جو قیامت کے دن آسمان پھٹے گا، زمین کے نشیب و فراز اس سے ختم ہو جائیں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، پھر زمین کو جس طرح چمڑے کے دسترخوان کو بچھا دیا جاتا ہے اس طرح دراز کر کر بچھا دیا جائے گا۔ دنیا کے ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے انسانوں کو اٹھا کر زمین پر ٹھہرا کر دیا جائے گا، تو اتنی گچاگچ زمین بھری ہوئی ہوگی بارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بمشکل ہر شخص کو صرف اور صرف قدم رکھنے کی جگہ نصیب ہوگی۔ یہ ایک کیفیت گزرے گی، حشر کے کئی کیفیت۔ ان تمام چیزوں کا سرسری تذکرہ کر کر انسان کو بتلایا، اے انسان تم کدھر؟ اسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہے جس کو جو پیدا کر دیا وہ انسانوں کو بھی، جس کو جو عمر دے دیا وہ اپنی پوری عمر پا کر رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے منشأ تکوینی ہے۔ دو چیزیں اس کا خلاصہ تھوڑا سا کل تفصیل گزری۔ تکوین یعنی بنانا، فطرت بنانا، قائم کرنا، اور اس کے خلاف جو بنایا گیا، جب تک کے لیے بنایا گیا، جس طریقے سے ہونے کے لیے بنایا گیا، کہیں بھی پل بھر کا فرق نہیں آئے گا۔ ایک انسان کا پیدا ہونا، بچپن کے مرحلے سے گزرنا، یہ سب تکوین ہے۔ پھر بھاگ دوڑ کے قابل بچہ بننا، پھر جوان بننا، پھر طاقتیں کھو دینا، ضعف اور کمزوری کی طرف پلٹتے چلنا، پھر ایک وقت ختم کا ہو جانا۔ یہ صفت تکوین ہے۔ ایک شخص کا اچھا کرنا بھی ہے، برا کرنا بھی، یہ بھی تکوین ہے۔ یہاں غلط فہمی نہیں ہونا، جس کے متعلق چند چیزیں ذکر کی گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت و قدرت ہے جو انسان کے اندر ارادے کی قوت دے کر خیر اور شر کی کیفیت پیدا کر کر خیر کے کرنے کی طاقت دی، سمجھ دی، فرشتہ دیا، مقدس کتابیں دیں، اللہ کے نبی دیے، اختیار کرو۔ شر کی طاقت دی، شر کی نفرت کی وضاحت کر دی، اس سے بچو، دور رہو۔ ظاہری طور پر دنیا کی چیزیں صفت شر، شر کی طاقت قوت کی طرف مائل کرتی ہیں، مگر جو بھی ہو انسان زندگی گزارے گا۔ تو یہ ذکر کیا گیا تھا، انسان ایک بات یاد رکھ کہ اس دن قیامت کے دن تجھ کو تیری زندگی میں گزری ہوئی ہر چیز، گزری کیا ہے؟ گزارا ہے انسان، یہ گزارنے کا اختیار کیا ہے۔ انسان زندگی گزارنا چاہے نہ چاہے تو بھی گزرتا ہے۔
20 لوگ دنیا میں ایسے بیٹھے رہتے ہیں سست ہے، کر سکتے ہیں کرنا نہیں چاہتے، کر سکتے ہیں کرنا نہیں چاہتے، پڑے رہتے ہیں ادھر 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 ادھر، زندگی گزرتی ہے۔ یہ کمال نہیں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت۔ زندگی گزارے بھی تو گزرتی ہے، نہ گزارے بھی تو گزرتی ہے، گزارنا انسانیت ہے، اس کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ گزارے جانے والی زندگی جو گزار رہا ہے انسان، اس کا طریقہ سلیقہ بتایا۔ وہ طریقے سلیقے کے ساتھ گزارنا، یہ ایمان ہے، رب کا منشا ماننا ہے۔ اس کے سوا کرنا یہ برا طریقہ ہے، یہ گناہ ہے۔ بہرحال یہ کرو یا وہ کرو، ایک بات یاد رکھتے ہوئے چلے انسان کہ ان ساری کی ساری چیزیں تجھ سے دور نہیں، کل قیامت کے دن تو اس کو پا کر رہے گا، تجھے ملنے والی نہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا گیا، تو تیرے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش ہونا پڑے گا ان چیزوں کے ساتھ۔ یہ پیشی کے وقت کی تفصیل پیش کرتے ہیں آج کی آیتوں میں۔ فاما کے ساتھ جو لفظ آتا عربی میں ڈیٹیلز کے پیش کرنے کچھ کہتے ہیں۔ فاما الیتیم فلا تقہر فاما السائل فلا تنہر، یہ سورہ بھا میں بھی ہے۔ یہ کیفیت تھی نا آپ کی، اس کے بعد آپ کے ساتھ ایسا کیے نا۔ پیدائش سے لے کر آپ کو نبی بنانے اور نبوت کے عطا کرنے کے بعد آنے والے مسائل میں، ان ساری کے ساری چیزوں میں آپ کے ساتھ آپ کا رب کس طریقے سے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، نگرانی میں، مہربانی میں، وہ تفصیل ہے سورہ وسواسہ۔ پر دعوت تبلیغ کا مرحلہ عملی میدان تک جب آپ پہنچ گئے، یقیناً ناقابل برداشت شکلیں، صورتیں، دشواریوں کی آپ کو پیش آ گئیں۔ آپ کو مایوس ہونا نہیں، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں۔ بولا سوف یؤتیک ربک کا پتہ ہوگا، آخرت میں جو ملے گا وہ غیر معمولی ہوگا، بہت بہت راضی اور خوش ہو جائے گی۔ اسی طرح اماں، اب یہ ملاقات وہ پیشی کی شکل کیا ہوگی، سارے انسان ایک بڑے درجے میں تقسیم میں بتاتے ہیں۔ جو انسان زندگی اس کی گزری ہے یا گزارا ہے، اچھا یا برا، اچھے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، برائی کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ جانوروں کے جیسا ایک دوسرے پر گھسنا پھرنا پڑتا ہے، گھسنے میں، بھاگ دوڑ کرنے میں، گرتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، پٹتا بھی ہے، یہ اور بات ہے کہ اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حیوانیت ہے۔ دو سنگ والے جانور لڑتے ہیں، سنگاں ٹوٹتے بھی ہیں۔ دو ہاتھی لڑتے ہیں، ان کی سنگ ٹوٹتی بھی ہے۔ اس لیے آخرت کے ذکر کے متعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حتیٰ کہ سنگ والی بکری کو بھی اٹھایا جائے گا، بغیر سنگ والی بکری کو بھی اٹھایا جائے گا، اس کا بھی حساب کتاب کر کر رفع دفع کیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا، اے سنگ والی بکری، تو بغیر سنگ والی بکری کو تو نے اپنی سنگ سے مارا کیوں ہے؟ تو لڑائی میں حق کے لیے تھی، نہ حق کے لیے تھی، بات جو زندگی نہ گزارنا چاہتے ہیں گزر رہی ہے، یہ دنیا دارانہ زندگی میں، اس میں بھی محنت مشقت ہے، بے ڈھنگی ہے۔ گزارنے کے طریقے میں جو زندگی گزارنا ہے، اس میں محنت و مشقت، یہ عبادت ہے۔ عبادت کا اصل روح ہے، خلاصہ۔ اس لیے عبادتوں میں جس میں زیادہ مشقت ہے، وہ زیادہ اللہ کا قرب دلانے والی، اس لیے 5 نمازوں کے علاوہ
تہجد والی نماز کی سب سے زیادہ فضیلت، آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے سب سے زیادہ تیقن اس میں دیا گیا، اس لیے کہ اس میں آپ نے مشقت کی۔ یہ مشقت بتاتی ہے کہ آپ کی عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ دن بھر کے 5 نمازوں میں کبھی عادت کے طور پر پڑھنے لگتا ہے، عبادت کے طور پر عادت۔ 15 سال تک ہر بچے کو عادی بنانا، عادت پیدا کرنا حکم ہے، پھر عادت بننے کے بعد پھر یہ حکم ہے اب عادت کو چھوڑ کر عبادت کرنا، یعنی رسمی کارروائی نہیں کرنا، یعنی فارمیلٹیز کی تکمیل کا نام نہیں، اس کے سوا والی چیز کا نام ہے الغرض، وہ دیگر مضامین ہو گئے۔ اب رہی بات جس کو نام اعمال، اب اس کے بعد ہر ایک کے نام اعمال 3 سوروں سے تفصیل کی، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ سورہ انفطار میں ذکر تھا تمہارے نام اعمال کو لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین ہے۔ اس کے بعد والے میں سورہ میں ذکر آیا تمہارے نام اعمال کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اچھے لوگوں کے، برے لوگوں کے، اچھے لوگوں کے علیین مقام میں، برے لوگوں کے سجین والے مقام میں، اس کی تفصیل یہ ہوگا۔ اب وہ نام اعمال حشر کے میدان میں تمہارے رب کے سامنے جب تم کو اس سے ملنا ہے، پانے والے ہو، تو تم کو اس شکل میں ملیں گے جو نیک بندے ہیں، اللہ جن سے راضی ہے، اللہ کی رضا کو، خوشنودی کو رکھ کر، ملحوظ رکھ کر جو زندگی گزاری ہے، گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ ہاتھ سامنے بڑھائیں گے، فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائے گا، وہ لیں گے۔ لینے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پھر ان کا حساب و کتاب آسان طریقے سے لیا جائے گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، دیگر احادیث کی کتب میں بھی، من حوسب عذب، چاہے نیک ہو یا برا، جس کا حساب لینے کے لیے رب بیٹھ جائے، یعنی ہر چیز کو چیک کرنا شروع کر دے، کوئی ایک بندہ بھی جس کا حساب اس طرح ہوگا، اس ذبح ضرور وہ عذاب میں ہی پڑے گا، حساب میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ عقیدے سے بھی تعلق ہے، دین کا حصہ بھی ایمان کا، حساب والی منزل سے گزرنے کا یقین کرنا۔ اب آپ کی مرضی، کسی کو گالی دو، اگر یہ یقین ہے تو اس کی پرسش ہونے والی ہے، کسی کو تکلیف پہنچاؤ، اس کا حساب ہونے والا ہے، اس سے بچنے والے نہیں ہیں۔ اب کسی کو ذلیل کرنا چاہتے تو کرو، تو سب سے بڑی ذلت کا سامنا کرنا ہے۔ یہاں کی معافی پر بچ سکتے ہو، وہاں معاف کر کے متبادل کوئی شکل بھی نہیں نکلنے کی۔ یہاں کسی کا حق طلب کرنا ہے کر لو، وہاں حساب کی منزل سے گزرنا ہے۔ یہ ایمان کے بنیادی عقیدوں میں سے۔ تو یہ رکھنا ہے کہ حساب و کتاب کی منزل سے گزرنا ہے، اور جب رب کسی کا حساب لینے بیٹھے کوئی بچنے والا نہیں ہے، اور سب کو حساب سے گزرنا ہے، اور کوئی بھی حساب سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ تو ایک یقین قرآن دلاتا ہے ایک سے زائد جگہ پر، اے مومن بندے تو ایمان پر مشقت کر رہا ہے، حساب تو تیرا بھی ہوگا، تیرا حساب آسان یہ کہ اس کی توضیح کر کے وضاحت کر کے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حقیقت کو دریافت کیا تو کہ میرا نیک بندوں کے نام اعمال کو اس طرح لیں گے، سامنے رکھیں گے، پھر در بازو رکھیں گے، پھر اس کو آگے بڑھائیں گے،
جائیے، جنت کا دروازہ کھلا۔ پکڑ اور گرفت اور سختی کے اعتبار سے نہیں، بشکل فضل و کرم۔ ایمان تھا، ایمان پہ باقی تھا، ایمان پہ باقی رہنا چاہتا تھا، اس کے باوجود بھی خطائیں ہوتے تھے سوچ میں چال میں، لیکن خطا کار بن کے رہنا نہیں چاہتا تھا، خطاؤں سے معافی مانگتا تھا۔ تو کوشش جتنی طاقت تھی بندے کی استعداد و صلاحیت، اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کر اپنا فضل فرمائیں گے۔ اس لیے کہ نامی عمل کو تولنے والے ہیں، گنتی کر کے عدد گنتی میں گننے والے نہیں۔ نام میں جگہ جگہ ذکر ہے، بات پکی ہے، تمہارے عمل میں وزن کتنا ہے، اسی وزن، ہر عمل میں وزن پیدا کرنے کا نام ہے اخلاص، مروت نہیں، اخلاص للہیت۔ اور جس کا حساب ہوگا، حساب ہونے کے بعد وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اب حساب سے نکل گیا، اب لوٹ کر بڑا خوش و خرم اپنوں میں چلے جائے گا، بہت خوشی مناتے ہوئے۔ آخری مرحلہ گزر گیا اپنے اہل میں، ایمانی رشتے میں سارے اس کے اہل ہیں، جنت میں جو لوگ ہیں جنت میں چلے گئے، یہی مراد ہے۔ یا اس کو عزیز و اقارب بھی جنت میں آئے ہیں، اگر مومن ہیں تو یہ رشتے ناطے بھی جنت میں دے دیے جائیں گے اگر ایمان پر۔ سورہ طور میں اس کی تفصیل وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، شرط ایمان کی، اگر ایمان ہے تمہارے ساتھ تمہاری بیوی، تمہارے ساتھ تمہارے بچے، تمہارے ساتھ تمہاری ماں، تمہارے ساتھ تمہارے باپ، تمہارے ساتھ تمہارے دوست، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورۃ الشورى میں ذکر فرما دیا، بلکہ تمہارے ملنے ملانے والے دوست و احباب تمام کے تمام بھی اگر ایمان کی شرط کے ساتھ ہیں تو جو حلقہ تمہارا یہاں بنا ہوا تھا وہ حلقہ وہاں نہیں ہے۔ اب مجھے یہ تفصیل پیش کرنے کی ضرورت ہے، بڑی تفصیل ہے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی عالم ارواح ہے، وہاں جو نقشہ تھا جو چلا تھا وہ عملی نمونہ اس دنیا میں ہے۔ وہاں جس کے ساتھ بیٹھے تھے آج بیٹھ رہے، وہاں جس کے ساتھ لڑے تھے آج لڑ رہے ہیں، وہاں جس کے ساتھ دوستی تھی وہ دوستی کر رہے ہیں، وہاں جو مشغولیتیں تھے وہ کر رہے ہیں۔ اب اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کر لے کر کچھ کوشش کرو، کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمیعت فی احدی صلوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یدعو فی صلاتہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ گھر میں نماز زیادہ پڑھتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والوں کو حکم ہے ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان جیسا نہ بناؤ۔ اب لوگ آدمی سوچنے لگ گیا اب گھر کو مسجد کو کس طرح کرے، فرض میں یہاں پڑھ لوں گا، سنت گھر میں پڑھ لوں گا تاکہ عمل بھی ہو جائے، میں چھوٹ بھی جاؤں۔ سنتوں کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ فرض کی تکمیل ہے، فرض کا حصہ ہے، جہاں فرض پڑھے وہیں پڑھ جانا سنت۔ اس کے علاوہ والی نمازیں کسی بھی عنوان سے پڑھیا، کسی بھی عنوان سے پڑھیا، چاہے اوابین کے نام سے پڑھیے، چاہے صلاۃ تسبیح کے نام سے پڑھیے، صرف نفل کے نام سے پڑھیے۔ جو پڑھے ہیں نمازیں روایت روزانہ 24 گھنٹے میں 2000 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ منصور حلاج جن کو صرف اس لفظ کے اوپر اس زمانے کے صوفیاء نے بھی فتویٰ دے دیا ان کو قتل کر دو، علماء تو پہلے دیں گے فتویٰ۔ یہ کہتے تھے کہ انا الحق، حق یعنی حق تعالیٰ اللہ کا،
انا الحق، انا الحق یہ کہتے تھے، مگر شریعت کی ہر چیز کے اوپر پابندی تھی. جو نمازیں پڑھتے تھے روزانہ 2000 رکعتیں نمازیں پڑھتے تھے. اور جس وقت ان کے لیے سولی کا فیصلہ کر لیا گیا کہ کل صبح میں ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، تو اس رات میں سے 500 رکعتیں نمازیں ادا کی. ان سے پوچھا بھی گیا. وہ چیزیں اب ذکر کرنے کے بعد سمجھانا مشکل ہے، اس کی گہرائی میں میرے کو جانا مشکل ہے. پھر جب آپ انا الحق کہتے ہیں، یعنی میں چل رہا کہتے ہیں، تو پھر نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے میرا یہ ظاہر میرے باطن کو سجدہ کر رہا ہے. ایک ظاہری شکل ہے، باطنی شکل. اللہ کا نام اللہ ہے، ظاہری شکل الگ چیز ہے، باطنی الگ ہے. میرا یہ ظاہر میرے باطن کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، میرے باطن کے لیے رکوع کر رہا ہے، میرے باطن کے لیے سجدہ کر رہا ہے. ایک تعبیر تھا. اب اس میں نہیں گھسنا ہے، صرف یہاں پر یہ بتانا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے خاص، حضرت عباس بڑے خاص. کم سے کم 2 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا بھی آتا، چونکہ گھر کے فرد تھے، یہ روک ٹوک آ جاتے تھے، چلے جاتے تھے. جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں متشکل ہو کر جیسا 2 دوست بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں کہ ایک مرتبہ ایسا بیٹھے رہتے تھے، وہی کا پیام پناہ بتاتے تھے. اور کوئی بھی اطلاع دیے بغیر اجازت لیے بغیر گھستا نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس جو 10 تا 13-14 سال کی عمر میں سمجھدار ہے، اچانک مرتبہ کمرے میں گھسے، داخل ہوتے دیکھا کہ کسی ایک باوقار شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں کے چہرے اس طرح ہیں کہ ان کا داخل ہونا ان کو دکھا نہیں، یہ بھی سلام بھی نہیں کیے، خاموش کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا تو فرمایا عبداللہ سلام کیوں نہیں کیا؟ فوراً اسی لمحے میں بتلائے حضرت جبریل کو، یہ میرے چچا کا بیٹا عبداللہ ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے. حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا بھی دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ خصوصی دعائیں دی، لیکن جبریل امین علیہ السلام نے اس کو فرمایا دیکھتے ہی یہ بچہ بعد میں اندھا ہو جائے گا. چنانچہ آخر عمر میں اندھے ہو گئے. زندگی میں آنکھ ہونا، بعد میں آنکھ چلے جانا، اس کو عربی میں کبھی ضریر کہتے ہیں، کبھی کفیف کہتے ہیں، کبھی مقفوف کہتے ہیں. یعنی پیدائش نہیں، کسی وجہ سے چلے گئے. ان کا جو واقعہ سنانا ہے مجھے یہاں پر، جب وہ آنکھ چلے گی تو ماہر اطباء آ کر دیکھ کر طبیب نے کہا کوئی خاص بات نہیں ہے، مجھے اس میں مہارت ہے، ایک پردے کو ذرا سا ہٹانا ہے، میں کر دوں گا، آنکھ آ جائیں گی، لیکن 1 ہفتہ احتیاط کرنا ہوگا، سر جھکانا نہیں، سجدے میں جانا نہیں تو پوری آنکھ چلے جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ میں اندھا رہنا میں پسند کرتا ہوں، 8 دن تک سجدے کرنا میں روک نہیں سکتا. وہ بھی 2000 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یعنی سجدے سے رکنے کی جو آپ تعلیم دے رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، میں سجدے سے میں رک نہیں سکتا. یہ واقعہ آپ کے لیے
ہر ضرورت کے لیے آپ کے لیے تو کرنا ہے، 8 روز کے لیے سجدہ نہیں، اشارے کے ساتھ کریں گے، وہ کریں گے، آپ کے لیے مسائل ہیں، وہ ان کا مسئلہ ان کے لیے شریعت کے اعتبار سے رکاوٹ نہیں تھی، وہ اپنے عملی اعتبار سے سجدے کرنے سے میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ اور اس واقعے کے اندر یہ پہلو بھی نہیں نکالنا کیا کوئی جبریل کو دیکھ لیا تو انہیں بعد میں اندھا ہو جاتا کیا؟ صحابہ کی بڑی جماعت، حدیث احسان مشہور و معروف، بشکل انسان صحابہ کی مجلس میں جبریل امین انسانی شکل اختیار کر کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بلا تکلف آ کر اپنی مانڈی آپ کی مانڈی پر رکھ بھی دیا، نا واقفیت کے انداز میں سوال کیے، جواب ملا تو واقف کار کے انداز میں تصدیق بھی کہ اے محمد سچ فرمانا ہے، کہ سوال کرتے ہیں یہ چیز کیا ہے؟ سب کو معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو معلوم نہیں، پوچھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کے بعد پھر تصدیق کرتے ہیں اے محمد آپ سچ فرمانا، کیونکہ معلوم تھا تو سوال کیوں تھا؟ بات پوری ہوگی، چلے گئے، نکلے، نکلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون تھے جانتے ہو؟ اجی جبریل تھے، تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ بات تو سنے بالفور، باہر نکل کر ڈھونڈنے تلاش کے، کسی کو کچھ پتا نہیں چلا۔ تو مطلب ہے کہ صحابہ کی بڑی جماعت دیکھے نا، سب اندھے ہوئے کیا؟ وہ برزخی والی کیفیت اللہ جو منشے سے جو بتانا تھا بتا، اسی قسم کی کڑی ہے۔ بہت زیادہ پیار کر رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبریل آ کر فرمائے کہ اللہ کا سلام کرنا، کیا بہت چاہتے ہیں؟ ہاں میں بہت چاہتا ہوں، لیکن آپ ہی کے قوم کے افراد آپ کے چہیتے نواسے کو قتل کر دیں گے، بلکہ سالوں کے بعد، 30 سال کے بعد ہونے والی کارروائی، اس کارروائی کے اوپر جو عملی کیفیت بہتے ہوئے خون کو پہلے بھی پیش کر کے بتائے، یہ دیکھو خون بھی رہے اس کی شکل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں ان کو نماز میں دیکھی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا فرما رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے، اس آیت سے جو نکل رہا آپ کو بھی بالواسطہ حساب کی منزل سے گزرنا ہے، اے رب میرا حساب آسان کر دو۔ امتحان میں جانا چاہیے، بچہ بیچا رہتا ہے، میرا امتحان آسان ہو۔ آسان ہوگا کیا مطلب ہے؟ آپ محنت کریں، محنت لکھا پڑھا ہو، آپ کو تو خط پہ یاد آئی، وہی مطلب، کچھ بھی نہیں کرتے کہ آسان ہو، آسان کہاں کا ہوتا ہے؟ حقیقت میں امتحان نہ آسان ہوتا نہ مشکل ہوتا۔ جو یاد نہیں کرتا، جو نہیں پڑھتا، انہیں کہتا مشکل ہے، جو پڑھ لیا انہیں کہتا آسان ہے۔ لیکن پڑھنے کے بعد بھی بعض کے لیے ایک خرابی رہتی ہے، پڑھی ہوئی چیزیں محفوظ رہتے ہیں، حافظے میں دماغ میں رہتے ہیں، وقت کے اوپر وہ نکل نہیں پاتے، دعائیں اس وقت کام کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر کے دعا کر کے آسان ہو جاؤ۔ یہاں بھی یہ جو کرنا ہے تو دین کے پر قائم رہ کر دین کی چیزوں پر چلنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کرنے والوں میں سب سے بڑے عامل اس آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے رب تو میرا حساب آسان فرما، آسان فرما۔ تو بالواسطہ امت کے ہر پت ہوئے حساب کے آسان فرمانے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور ایک جو نقطہ جو نکلتا ہے تفسیر کے ساتھ ساتھ، نام اعمال، اچھے اعمال کو دانے جانب سے پیش کیا گیا۔ ارشادات رسول اور عمل رسول زندگی کی تمام زندگی میں صحابہ کو عملی تربیت دینے میں سیدھے جانب کا سب سے زیادہ اہم پہلو ہے،
تاکید اور تعلیم ہے. حتیٰ کہ مجلس میں مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, کوئی چیز تقسیم کرنے کے لیے میرے ہاتھ میں آ جائے, میرے سے زیادہ بزرگ معروف اور بڑی شخصیت میرے بھائی جانب بیٹھے ہے, تقسیم سب کو عمل میں آنا ہے, تو بھی ان کو پہلے نہیں دیا جائے گا. اس تعلیم کا نظریہ اس سیدھے ہاتھ کے جانب سے شروع کریں گے, یہ آخر میں ملے گا. قیام سیدھا پن کو اختیار کرنا, ہر چیز میں سیدھے ہاتھ سے. دکان کو بھی آپ پیسے دے رہے تو سیدھے ہاتھ سے دیجیے, وہ دے رہا تو سیدھے ہاتھ سے دیجیے. صرف طہارت وغیرہ کے لیے, ان جیسی چیزوں کے لیے بایاں ہاتھ. آگے بڑھ کر خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی کے اوپر اہل اللہ کا عمل بھی ہے اور تمام ایمان والوں کا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہاتھ ملایا, مصافحہ کیا ہوں, آج تک میں نے اپنے سیدھے ہاتھ کو شرمگاہ کو نہیں لگایا, صرف بائیں ہاتھ کو اس کے لیے مخصوص کر کے رکھا. ذکر بھی کرتے ہیں, اللہ اللہ پڑھتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, یہ بھی پہلو رکھتے ہیں. یہ اہل علم کا, اہل اللہ کا یہ خاص عمل بھی ہے. لگے تو کیا ہوتا ہے, جائز ہے کر لو, جائز بہت چیزیں کرو. بیان بند کر کے بیٹھو, جائز ہے کھول کے کیوں بیٹھے؟ کیا جان جانے والی ہے؟ جائز الگ چیز ہے. تو اب تک چلا تھا, چلا ہوگا, آج بھی سدھار ہو سکتا ہے. اسی کا نام توبہ ہے, اسی کا نام ہدایت ہے, اسی کا نام توفیق ہے, اسی کا نام ہے من جانب اللہ. اللہ نے نیک عمل کے لیے آپ کو اختیار کیا, کسی کے کہنے سے, کسی کے کرنے سے نہیں. ساری چیزوں کے پیچھے اللہ کی طاقت, اللہ کی قدرت, اللہ مسبب ہے. ساری چیزیں دنیا کے سبب ہیں. تو سیدھے پن کو ہر پہلو میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر انتقال فرما گئے, کئی بچے والے تھے, قبیلے میں ان کی بڑی اہمیت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پیغام بھیجا, جا کر کہا مجھ سے تم شادی کر لو. وہ بے ٹوک انداز میں کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شادی نہیں کروں گی. دو باتیں ہیں, میں بچے والی ہوں, کسی سے شادی کر کر بچوں کی محبت میں کمی کر نہیں سکتی, اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کروں گی. دوسرا پہلو, جب میں بڑی غیرت مند عورت ہوں, ذرا کچھ ہو تو میں فوراً غیرت میں آ کر میں لہجے میں تیز ہو جاتی ہوں. کئی زندگی کے دوران کسی چیز میں اپنے اعتبار سے غیرت دانانہ لہجے میں پھر تیزی کے ساتھ آواز نکال بیٹھوں گی. آپ کے لیے کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے گا, میرے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ دو چیزوں کی وجہ سے میں آپ سے شادی نہیں کروں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ تم اپنے بچوں کی بات کر رہی ہو, تمہارے بچے میرے بچے, میں بچوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہوں. آدھا مسئلہ ہوا. پھر آپ نے فرمایا اب رہی تمہاری غیرت کے بعد, اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. چنانچہ غیرت والی کیفیت ختم ہوگی. تو بچوں کو اپنے بچے پالے, وہ بچوں کو اپنے بچوں کے ساتھ گود میں لیے. تو اس میں ان کا ایک بچہ عمر نامی ہے, کھاتے وقت بھی بچے کو پیار جیسا دیے, ساتھ بٹھا کھلاتے تھے. اب اس میں جو تربیت دیتے گئے 20 نمونیات اس میں. جب برتن میں, آج بھی عربوں کی عادت ہے, اکثر گھر کے سارے افراد ایک برتن میں رکھ کے کھاتے ہیں. بازو بٹھا کر عمر کو فرمایا, عمر ابن
سلمہ، عمر نام کے بہت سے لوگ ہیں. فرمایا یا عمر قل بسم اللہ ثم کل مما یلی، قل بسم اللہ ثم کل مما یلی. اے بچے پہلے بسم اللہ پڑھ، پھر برتن میں بیچ میں ہاتھ مت ڈال، سامنے سے ایک طرف سے کھانا. یہ بچپن سے مشکرانا ہے، یوں کھانے میں نہیں. تاکید ہے، وجوہات بھی ہیں، احادیث میں تفصیل کے ساتھ. بغیر تفصیل کے بھی آپ بھی تنہا بھی کھا رہے ہیں تو پوری برتن میں کھانا آپ کا ہے، آپ کھانے والے ہیں. حکم ہے کہ سامنے سے ایک طرف سے کھاتے چلنا، ادھر سے ادھر سے لے کے کھانے سے منع کیا گیا. کھائے تو کیا ہوتا، کھا رہے ہیں آپ، پیٹ بھی بھر رہا ہے، اٹھ رہے ہیں. بغیر لکھے پڑھے سمجھے کہ زندگی میں گزاروں، گزر رہی اور گزرتی ہے. لکھے پڑھ کے ڈھنگ سے گزارنا چاہ رہا ہوں، اس سے گزارو اور یہ گزرے گی. گزر جانا، ہو جانا یہ بات نہیں ہے، گزارنا کرنا یہ بات ہے. یہی چیز اسلام سکھاتا ہے، یہی طریقہ ڈھنگ سکھاتا ہے، کرتا ہے. اب اس کا دوسرا مفہوم یہ نیک بندوں کے ساتھ، اب اس کا مفہوم ہے مخالف جو بروں کے ساتھ ہوگا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے رہیں گے. اب قرآن پڑھتے جائیں گے، سورہ یاسین وغیرہ، وجعلنا الاغلال فی اعناقہم فلاں فلاں. تو نافرمانوں کے لیے حشر خود یہ ہوں گا، ایسا دکھیں گا وہ خود عذاب کے اندر مبتلا ہیں. ان من جملہ اس میں سے ان کے ہاتھ گردن میں بیڑیوں سے باندھ دیے جائیں گے. اب سامنے سے دیے تو لینے کی بھی طاقت نہیں اس میں، تو ایک ہاتھ یوں رہے گا، ایک ہاتھ یوں رہے گا. اس کی کیا کیفیت نہیں ہے معلوم. لہٰذا ان کے نام احوال انہیں پیچھے بائیں ہاتھ سے لے گا، بائیں سے پیچھے سے لے گا، سامنے سے ہوگا. یہ حقیقت رہے گی. یہاں مطلق ذکر ہے کہ ان کے لیے یہ خود حساب کی تقسیم ہوگی، یہ جنت یہ دوزخی. اس کی تفصیل اگلی آتی ہے.